بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شہباز علی، اور آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں علی حجویری قرآنی قاعدے کا سبق نمبر 2 اور لیکچر نمبر 5۔ اس سبق کے اندر آج ہم سیکھیں گے مخارج حروف کے بارے میں۔ تو برائے مہربانی جن دوستوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس ضرور کریں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ سبق کے آغاز کی دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر 2، حروف کے مخارج کے بارے میں۔ تو مخارج کسے کہتے ہیں؟ حروف کے مخارج سے مراد وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی منہ کا وہ حصہ جہاں سے ہماری آواز ٹکرا کر باہر نکلتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مخارج ہے، اور ان کی تعداد 17 ہے، یعنی 17 تعداد ہے اس کی۔ اس کو سیکھنے کے لیے ہم نے ایک نظم کو ترتیب دیا ہے، تو پہلے ہم نظم کو سمجھیں گے اور پھر خوبصورت انداز میں نظم جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے 4 حروف ہیں، میم، با، واو اور فا، اور زبان کے آگے سے نکلنے والے 12 حروف ہیں، سا، زال، زو، تا، دال، تو، زا، سین، صاد، لام، نون اور را۔ زبان کے بیچ سے نکلنے والے حروف جیم، شین اور یا ہیں، اور زبان کے کناروں سے ضاد، قاف اور کاف نکلتے ہیں۔ حلق سے نکلنے والے یہ 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اس تصویر سے بالکل ان حروف کی وضاحت ہو رہی ہے۔ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ زبان سے نکلنے والے حروف، ان کی تعداد یہ سامنے لکھی ہوئی ہے، را، نون، تو، دال، تا، زو، زال، سا، ضاد، لام، یا، شین، جیم، کاف، قاف۔ ہونٹوں سے نکلنے والے یہ 4 حروف، با، میم، فا، واو۔ غنے کا مخرج ناک کا یہ باضع ہے، اسی طرح حروف مدہ جو ہے ان کا مخرج منہ کا یہ خالی حصہ ہے، اور حروف حلقی یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اس کا مخرج یہ حلق کا حصہ ہے۔ اس کی تفصیل آگے مزید مخارج کے اندر جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ ہونٹوں سے ہو 4 ادا، ما، با، وا، فا، زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، ث، ظ، ظ، ت، د، ط، ظ، س، ص، ل، ن، ر۔ بیچ زباں سے جا، ش، یا، اور کناروں سے غ، ک، ق۔ حلق سے نکلے ا، ہ، ع، ح، غ، خ۔ پہلا مخرج حلق کے نیچے والا حصہ ہے جہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا مخرج حلق کے درمیان والا حصہ ہے جہاں سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں، جس طرح کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو حصہ ہے اس حصے سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے اوپر والا حصے سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں، اور یہ مخارج میں سے تیسرا مخرج ہے۔ چوتھا مخرج زبان کی جڑ جب اوپر کے نرم تالو سے لگتی ہے تو چوتھا مخرج قاف ادا ہوتا ہے، جیسے کہ اس تصویر سے ظاہر ہے۔ پانچواں مخرج کاف کا ہے، قاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کے کاف کی ادائیگی کی جاتی ہے، اور یہ کاف کا مخرج ہے۔ چھٹا مخرج زبان کے درمیان کو تالو کے درمیان سے لگا کر ادائیگی، اور یہ جیم، شین اور یا کا مخرج ہے۔ سامنے والی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیم، شین اور یا کی ادائیگی کے وقت زبان کے درمیان والا جو حصہ ہے اس کو اوپر تالو کے ساتھ لگانے کی
کوشش کی گئی ہے۔ ساتواں مخرج ضاد کا مخرج ہے، یہ زبان کی کروٹ اور داڑھوں کی جڑوں سے جو ہے وہ ادائیگی اس کی جاتی ہے۔ آٹھواں مخرج لام کا مخرج ہے، یہ زبان دانتوں اور داڑھوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگانے سے ادا کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبان کو دانتوں اور داڑھوں کے مسوڑوں کی جڑوں کے ساتھ جو ہے وہ لگا کر اس کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ نوواں مخرج نون کا مخرج ہے اور یہ زبان اور 6 دانتوں کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، جیسا کہ اس تصویر میں ظاہر ہے۔ اور 10واں مخرج را کا مخرج ہے، یہ زبان اور 4 دانتوں کے مسوڑوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 11واں مخرج ہے طا، دال اور تا کا، یہ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کی جڑوں سے لگا کر ادا کیا جاتا ہے، یعنی مخرج نمبر 11 جو ہے 11واں مخرج، یہ طا، دال اور تا کا مخرج ہے، جو کہ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کی جڑوں سے لگا کر ادا کیا جاتا ہے۔ 12واں مخرج ظا، ذال اور سا کا مخرج ہے، یہ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگا کر ادا کیا جاتا ہے۔ تصویر سے ظاہر ہے کہ کس طرح زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کناروں سے لگا کر اس کی ادائیگی کی گئی ہے۔ مخرج نمبر 13واں مخرج صاد، زا اور سین کا مخرج ہے، یہ زبان کی نوک کو سامنے کے نیچے والے 2 دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگا کر ادا کیا جاتا ہے، تو یہ والا مخرج صاد، زا اور سین کا مخرج ہوگا۔ 14واں مخرج اوپر کے سامنے والے 2 دانت اور ہونٹ کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے اور یہ فا کا مخرج ہے۔ 15واں مخرج ہونٹوں کو مکمل گول کرنے اور اندرونی گیلے اور خشک حصوں کو آپس میں ملانے سے ادا ہوتا ہے، یہ واو، با اور میم کا مخرج ہے۔ 16واں مخرج حروف مدہ کا مخرج ہے، یعنی الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ۔ الف مدہ، واو اور یائے مدہ کا مخرج 16واں مخرج ہوتا ہے، اور یہ منہ کے اندر کے جو خلا ہے، منہ کا جو خالی حصہ ہے، یہاں سے اس کی آواز جو ہے وہ نکالی جاتی ہے۔ 17واں مخرج غنہ کا مخرج ہے، اور اس کی ادائیگی آواز کو ناک کی جڑ سے لاتے ہوئے کی جاتی ہے۔ 17 مخارج حروف مکمل ہوئے۔ اب ہم سیٹی والے حروف کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز سیٹی کی طرح تیز نکلتی ہے، صاد، زا، سین، اس لیے ان کو سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ اور کچھ حروف ایسے ہیں جن کی آواز سیٹی کی طرح تیز نہیں ہوتی، جس طرح کہ ظا، ذال اور سا ہے۔ ایسے حروف جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں ان کو کہتے ہیں ملتی جلتی آوازوں والے حروف، جس طرح کہ حمزہ اور عین کی آواز آپس میں ملتی ہے، ذال اور ظا کی آواز ملتی ہیں، دال اور ضاد کی آواز ملتی ہیں، ہا اور حا کی آواز ملتی ہے، قاف اور کاف کی آواز ملتی ہے، طا اور تا کی آواز ملتی ہے، زا، صاد اور سین کی آواز آپس میں ملتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مشقی سوالات و جوابات کو یاد کرنے کا وقت آ گیا۔ ہم نے پہلا جو سبق پڑھا تھا، اس سبق کے اندر ہم نے پہلا سوال پڑھا تھا حروف تہجی کتنے ہوتے ہیں، تو اس کا جواب تھا کہ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال ہم نے پڑھا تھا حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف کتنے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں، اور اس کا جواب تھا کہ حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف 7 ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ سوال نمبر 3 تھا حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف کو کیسے پڑھتے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے۔ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے اور اس کا مجموعہ خصہ ضغطن کز تھا۔ سبق نمبر 2 کا پہلا مشقی سوال ہے مخارج حروف کسے کہتے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے۔
تو جواب اس کا ہے مخارج حروف سے مراد وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں اور یہ 17 ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے بغیر سیٹی کسی آواز والے حروف کون کون سے ہیں؟ تو جواب بغیر سیٹی کسی آواز والے حروف سا، زال اور زو ہے۔ نیکسٹ کوشچن سیٹی والے حروف کسے کہتے ہیں اور یہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان کو سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ملتے جلتے حروف کون کون سے ہیں؟ ملتے جلتے حروف تا، قو، ہا، حا، قوف، کاف، حمزہ، عین، ذال، ضو، دال، ضاد، سا، سین اور صاد ہیں۔ آج ہم نے علی حجویری قاعدے کے سبق نمبر 2 کا پہلا حصہ پڑھا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم سبق نمبر 2 کی مشق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ برائے مہربانی چینل کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ سبق کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔